اہتمام کیا اور اپنے اپنے خاندان میں کے شعلہ ملت کی حفاظت رسولا کہ جس نے امیوں میں رسول معبوس کیا اور وہ وہی ہے، وہ وہی ہے
معبوس کیا رسول امیوں میں۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ کہا یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تربیت کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو تم صحیح گمراہی میں تھے۔ یہ ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف اس انداز میں کرایا کہ یہ پوری کائنات میری تسبیح ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ میری تسبیح کر رہا ہے۔ اس کی تسبیح کس طرح ہو رہی ہے یہ ہم محدود عقل والے نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو بھی کائنات کی شے اس کے امر کے مطابق خدمت انجام دے رہی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ سورج کا طلوع اور غروب یہ اس کی تسبیح ہے، ستاروں کا چمکنا ان کی تسبیح ہے، ہواؤں کا چلنا ان کی تسبیح ہے، پرندوں کا اڑنا ان کی نماز اور تسبیح ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، اللہ نے اپنے اس تعارف کے ساتھ فوراً کہا میں وہ اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے نبی کو معبوس کیا، محمد کو معبوس کیا، میں وہ اللہ ہوں۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے سمجھ نہیں سکتے، مجھے سن نہیں سکتے، بس میرا شاہکار دیکھو محمد ہے۔ جس نے محمد کو دیکھ لیا وہ پہچانے کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ نے ذات محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، مگر حیرت ہے کہ اللہ نے جس کی ذات کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا اور مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ قرار دیا، مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسی ذات پر اعتراض کیا۔ بڑی عجیب عقل حیران کن بات ہے۔ آپ پوری تاریخ مذاہب پر نگاہ ڈالیں، میں کوئی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پہنچے تاکہ آپ کو کربلا سمجھ میں آ سکے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے اپنے مذہب کے بانی اور ہیرو کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اسے اس کے مقام سے بڑھا کر کے بتا دیں۔ نگاہ کیجیے پوری تاریخ مذہب میں، لیکن واحد یہ مسلمان ہیں جو اپنے مذہب کے قائدین کی توہین کرتے ہیں، ان کا مرتبہ گرا کے بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حیرت ہے، لوگوں نے اپنے رہبروں کے درجے اس انداز میں بلند کیے کہ انہیں خدا تک کہا۔ خدا تو کوئی بھی نہیں نا، انہوں نے انہیں خدا تک کہا کہ وہ خدا ہے۔ وہ تین میں سے ایک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہہ لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ خدا کی فرزند ہے۔ یعنی جو بھی انسان آخری درجے تک کسی کی تعریف اور حمد و ثنا کر سکتا تھا اس نے کی، لیکن مسلمانوں نے عجیب مقام کیا، یہ کہا کہ ہمارا نبی بھول جاتا ہے، ہمارے نبی سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے نبی کی عقل معاذ اللہ خاک بادہ،
ہزیان ہے، میں کیا کہوں، میں بہت زیادہ واضح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. نبی پر ہزیان کی تہمت ہے. پھر آگے بڑھے، ہمارے جیسے تھے. حیرت ہے، تمام مذاہب کے لوگ اس کی عزت فضیلت بیان کرتے ہیں جو ان کے مذہب کا رہنما ہوتا ہے. یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جو اپنے ہی نبی پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ کم سے کم کر کے پیش کر رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ محمد کے مرتبے کو کم کرتے کرتے اس درجے پر آ گئے کہ کربلا میں ان کی پوری آل کو قتل کر دیا. عزیزان گرامی مرتبہ، دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں میں چاہ رہا تھا کہ فضائل اور مسائل پڑھ کے چلا جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ دین سمجھانے کا عمل بہت سست روی کا شکار ہے، تو یہاں پہ کچھ باتیں کی جائے، روایتی مجلس نہ پڑھی جائے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے. آپ نیوٹرل لوگوں کو دے دیں، آپ خود نہ پڑھیں، ان سے کہیں کہ سارے مذاہب کی کتاب پڑھیں اور ادھر قرآن بھی پڑھیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں ایک طرف اور قرآن ایک طرف. قرآن ان کتابوں جیسا نہیں ہے. قرآن دوسرے مذاہب کی کتابوں جیسا نہیں ہے. حیرت ہے کہ جس کی کتاب دوسرے مذاہب کی کتابوں جیسی نہیں ہے وہ تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ شاید میں بات سمجھا نہیں پا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قوم سے مخاطب ہوں کہ جو صاحب عقل ہے. شیعہ قوم وہ قوم ہے کہ جن کے ہاں پہلی بنیادی عقل ہے. میاں ہمارے ہاں اصول کافی میں پہلا چیپٹر جو توحید سے بھی پہلے ہے وہ عقل ہے. اور یہ قوم تو ایسی قوم ہے، یہ قوم تو ایسی قوم ہے کہ اپنے مردے کو بھی صاحب عقل مانتی ہے. یہ اپنے مردوں کو بھی صاحب عقل مانتی ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو تلقین پڑھتے ہیں اور تلقین پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. سن سمجھ، سن سمجھ. تو جو قوم اپنے مردوں کو صاحب عقل مانتی ہے، سننے اور سمجھنے والا مانتی ہے، وہ کسی شخص کو ایسا نبی کیسے مان سکتی ہے کہ جس کی عقل کام نہ کرتی ہو؟ دیکھیے، فیضان محمد والے محمد جاری ہے، بہت جاری ہے. آپ نگاہ کریں عقل کی نگاہ سے، غور کریں، فکر کریں. آج بھی فیض محمد والے محمد جاری و ساری ہے. آج بھی معجزات ہو رہے ہیں، پر دیکھنے والی نگاہ اور عقل چاہیے. آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اس سال تقریباً 2.5 کروڑ افراد زیارت امام حسین علیہ السلام پر اربعین لے جائیں. 2 کروڑ پہنچ چکے اور کچھ کی امید تھی جو آج کے دن میں ممکن ہے پہنچ چکے ہوں. تو 2.5 کروڑ کی تعداد بتلائی گئی ہے، ممکنہ زیادہ ہی ہوگی. لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کی توجہات چاہوں گا. اعجاز حسین سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک انجینئرنگ کا شعبہ ہے جسے اسکوپ انجینئرنگ کہتے ہیں. اسکوپ انجینئرنگ اس شعبے کو کہتے ہیں انجینئرنگ کے کہ وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کس جگہ پر کتنے لوگ رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسکوپ انجینئرنگ آپ کو یہ بتائے گی
کہ اس ہال میں کتنے آدمی آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی نہیں آئیں گے۔ تو کینیڈا اور جاپان کے ماہرین نے تحقیق کی کربلا پر، اور انہوں نے کہا کہ کربلا کا جو حدود اربع ہے، توجہ رکھیے گا، غور سے سنیے گا، میں صاحبان عقل سے مخاطب ہوں، کہ کربلا کا جو حدود اربع ہے اس میں 18 لاکھ سے زیادہ افراد نہیں آ سکتے۔ توجہ ہے، کتنے؟ 18 لاکھ سے زیادہ افراد نہیں آ سکتے، مگر اسی یورپین میڈیا کی خبر ہے کہ کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ لوگ کربلا میں آئے۔ جہاں 18 لاکھ افراد سے زیادہ افراد کی گنجائش نہیں، وہاں پہ یہ کروڑوں کیسے آ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اعجاز حسین آج بھی جاری ہے۔ جب کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں زیارت حسین کے لیے جاؤں، حسین اپنی باہیں پھیلا دیتے ہیں، کربلا کو وسیع کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حسین علیہ السلام آج بھی آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اعجاز حسین جاری ہے۔ کوئی شخص 40 پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کربلا میں داخل نہ ہوا۔ بھئی اس حال کے اندر 100 آدمیوں کی گنجائش ہے اور داخل 1000 آدمی ہو گیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ رہنا 100 نے تھا، آیا 1000، اور 1000 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں اس حال میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے بڑا اعجاز حسین اور کیا ہوگا کہ جس نے تمنا کی، جس نے خواہش کی، حسین نے اسے خوش آمدید کہا۔ آواز ایسا ہے، اسے حسین نے خوش آمدید کہا کہ تو آنا چاہتا ہے، میرا ظاہر آ جا۔ لیکن حسین تو آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیا حسین کی صدا آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ کم کر دیجیے، آپ کو حسین علیہ السلام کی صدا سنائی دے رہی ہے کہ حسین علیہ السلام نے آپ سے کیا مانگا تھا، کیا طلب کیا تھا؟ تو حسین علیہ السلام نے وقت آخر جو صدائے استغاثہ بلند کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ تا ظہور امام زمانہ ہے، حل من ناصر من ینصرنا، ہے کوئی ہماری نصرت کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ تو حسین نے آپ سے نصرت مانگی ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں عجیب منزل پہ آ گیا۔ حسین علیہ السلام نے آپ سے نصرت مانگی ہے، نصرت مانگی ہے، مجمع نہیں مانگا۔ آپ سے حسین نے مجمع نہیں مانگا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ امام نے یہ کہا ہے میری نصرت کرو۔ کربلا میں لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، حسین نے یہ نہیں کہا کہ ساری فوج جمع ہو کے میری مدد کو آئے، نہیں کہا کون ہے جو میری نصرت کرے؟ تو ہرا آیا۔ تو حسین کو ان لاکھوں کے مجمع سے سروکار نہیں ہے، اس ایک ہر کی ضرورت ہے کہ جو آگے بڑھے۔ حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا حل من ناصر من ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ یہ آواز آج بھی ہے۔ آپ کیسے حسین کی مدد کریں؟ ایک بلند ترین سلام کریں۔
بھئی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ حسین علیہ السلام کی کیسے نصرت کریں گے؟ حسین کی نصرت کیسے ہوگی؟ حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو ناصر کی ضرورت ہے۔ بھئی ناصر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھاؤں تھوڑا سا، ناصر کسے کہتے ہیں؟ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام، اے نبی کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام، اے علی کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام، اے سیدہ کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام، اے حسین کے ناصروں تم پر سلام۔ کیا کہتے ہو؟ کبھی تم نے کہا ہے اے اصحاب حسین تم پر سلام؟ توجہ ہے؟ یہ اصحاب اور ناصر میں فرق کیا ہے؟ اصحاب اسے کہتے ہیں جو ساتھ رہتا ہو، توجہ ہے؟ اصحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ساتھ رہتا ہو، اور ناصر اسے کہتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہو۔ حسین نے آپ کو صحابی کے طور پہ نہیں بلایا، ناصر کے طور پہ آواز دیا، حل من ناصر من ینصرنا۔ مجھے معلوم ہے میری آواز آپ پر طرف گزر رہی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن پیغام پہنچنا چاہیے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ حسین کو ناصروں کی ضرورت ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہجوم بنا کے گرد